معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، معلومات ہیں کچھ خاص۔ 4 سیگمنٹس ہیں جی ہمارے، اور پہلا سیگمنٹ ہے انبیاء کے واقعات۔ آج جس عظیم اور جلیل القدر ہستی کے بارے میں ہم بات کریں گے، نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کا اسم گرامی شعیب ہے، اور اس نے بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی، اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ قرآن کریم میں آپ کی 2 شہزادیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم رسول کے نکاح میں آئیں، جن کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام والے سلسلے میں ہم نے بیان کر دی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں انتہائی ایمانت دار اور بہت ہی اچھے شخص کے طور پہ مشہور تھے، اسی لیے توحید و رسالت کی دعوت دیتے ہوئے اپنے قوم سے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں۔ نبوت و رسالت وہ انعام الہی ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں، نو سبسٹیچیوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اس عظیم انعام سے مشرف فرمایا، معجزات سے نوازا، اور اپنی رحمت سے آپ اور اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار، بتوں کی پوجا، نعمتوں کی ناشکری، ناپ تول میں کمی، قتل و غارت گری، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹنا، غریبوں پر ظلم، بیماری اور غربت کی وجہ سے آر دلانا، اور پھر لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے گناہ تھے۔ گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ان لوگوں کو راہ نجات دکھانے اور اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما کے ان کی طرف بھیجا، جنہوں نے انہیں سمجھایا کہ ان گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکی کی راہ پر آ جاؤ۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کے بجائے مخالفت پر اتر آئے، اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکنے کی یہاں تک کوشش کی کہ شہر کے رستوں پر بیٹھ کر ہر آنے والے راہگیر سے کہنے لگے کہ شہر میں جادوگر ہے، تم اس کے قریب مت پھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، حرکت سے منع کیا، انعامات الہی یاد دلائے کہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں بہت دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے مضبوط کر دیا، لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس کا شکریہ ادا کرو۔ مسلسل واعظ و نصیحت ہو رہی تھی، تبلیغی سرگرمیاں ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ قوم کے متکبر جو سردار تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سنی اور کہا اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر بچنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، کیا اس بیزاری کے باوجود تمہارے دین میں آ جائے؟ سرداروں نے کہا ہاں،
پھر بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صریحاً انکار فرما دیا، اور آپ پر ایمان لانے والوں کی مضبوطی دیکھ کر سرداران قوم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں، اور انہوں نے قوم کو معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے دین کی پیروی نہ کی اور ہمیں چھوڑ دیا، یعنی یہ کم تولنا، کم ناپنا، آبائی دین و مذہب وغیرہ چھوڑ دیا، تو یقینی طور پہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو واعظ و نصیحت میں مصروف رہے، لیکن جب قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ نے یوں دعا فرمائی، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے ترجمہ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی۔ انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر میں ہے، ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی ہے، اور دوسری جگہ جیسے سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت کی آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے، مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ ان کے شاندار محلات جہاں یہ تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھے، ویران ہو گئے، ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ایسا لگتا تھا وہاں کبھی کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے آپ پر ایمان وہ لے آئے، آپ کی شریعت پر عمل شروع کر دیا، تو معاشی بدحالی کی دلدل میں نہ پھنس جائیں، اور یہ خوف درست ثابت نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس کام ہوا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے، اور ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اللہ کے نبی پیغام لے کر آتے ہیں اس پر ہم ایمان لے کر آئیں، اور بالخصوص اللہ کی وحدانیت اور گناہ جیسے اس قوم میں ناپ تول کی کمی تھی، قتل و غارت گری تھی، ڈاکے ڈالتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے نبی کی طرف آنے سے روکتے تھے، یہ تمام کام بہت زیادہ گناہ والے ہیں، تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے ہیلتھ ٹپس۔ ہیلتھ ٹپ، اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم پہلو پر، دا پاور آف ہیومینٹی، دفاعی شیلڈ، ڈیفنس شیلڈ جو قدرتی طور پہ ایک انسان کے جسم میں ہوتی ہے، یعنی انسان کے جسم پر جو جراثیم حملہ کرتے ہیں اس حملے کو روکنے کے لیے جو قدرتی طور پہ شیلڈ، دفاعی ایک چیز انسان کے جسم میں، اس کو پاور آف امیونٹی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سکن ہے، یہ جلد ہے جو کہ باہر فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، باہر سے آنے والے جراثیموں کو روکتی ہے، اور پھر خون میں موجود WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز، یوں سمجھ لیں ہمارے جسم کے اندر ایک آرمی ہے یہ، جو کہ باہر سے آنے والے حملے آوروں کو ختم کرتی ہے۔ اور پھر پلیٹلیٹس، جب زخم ہو جائے، آپ دیکھتے ہیں اوپر سکار آ جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا، براؤن رنگ کا ایک خول سا آ جاتا ہے، وہ در حقیقت مردہ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو خون کو باہر آنے سے روکتے ہیں۔ اس کو بالکل بھی اکھاڑنا نہیں چاہیے، وہ قدرتی طور پہ ہی الگ ہو جاتا ہے جب جلد انٹیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سکار ہوتا ہے، یہ پیٹ میں بھی، اندر بھی اگر زخم ہو جائے تو وہاں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہاں پر آہستہ آہستہ منتقل ہوتا ہے۔ ایک مشہور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے جسم کی قدرتی قوت مدافعت کو ہی تقویت دے رہی ہوتی ہیں، انہیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں انسان کی یہ ڈیفنس شیلڈ یہ تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کے اندر یہ دفاعی قوت کمزور پڑ جائے تو وہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے، یا بیماری اس کے جسم میں زیادہ دیر تک رہتی ہے اور دوائیاں اتنا اچھا اثر نہیں کرتی۔ اور اب جو حالات چل رہے ہیں، ڈاکٹرز تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیفنس شیلڈ کو مضبوط رکھیں۔ بیماری آتی ہے، اس کا علاج دریافت ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، اور جب علاج دریافت ہوتا ہے، ویکسینیشن آتی ہے، اس کو سب تک پہنچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اپنی قوت مدافعت کو مضبوط نہیں، مضبوط تر نہیں بلکہ مضبوط ترین بنانا ہے۔ کیسے بنے گی؟ اپنے زندگی کے انداز کو تبدیل کر کے۔ وہ لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، جس طرح بچے ہو گئے یا بوڑھی عمر کے افراد ہو گئے، ان کو بیماریاں پھر
جلد لگتی ہے کیونکہ ان کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ یہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے، اس کو اعتدال پہ رہنا چاہیے۔ اگر تو یہ اتنا مضبوط ہے کہ باہر سے آنے والے جراثیموں کو روک لیتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھاری اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اپنے جسم کو ہی نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ اسے سائٹوکین سٹارم بھی کہتے ہیں، عام طور پہ عالمی وبا کے دنوں میں یہ لفظ ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ یہ جب حد سے زیادہ ہو جائے تو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، جس میں الرجیز ہوتی ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز ہو جاتی ہیں۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے، ان کو شوگر ہوئی ہوتی ہے، اب چھوٹے بچے نے کون سی اتنی چینی کھا لی کہ وہ روز انسولین لگا رہا ہے، یہ اسی آٹو امیون ڈیزیز اور اوور ایکسٹرا امیون سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو در حقیقت آپ کے جو روز مرہ کا ہیلدی لائف سٹائل ہے اس سے یہ پتا چلے گا کہ آپ کی قوت مدافعت کتنی مضبوط ہے۔ غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیے، اہم ترین وائٹامن ای، وائٹامن سی اور وائٹامن B6، چکن، مچھلی، گرین سبزیاں، بادام اور دیگر بہت سے پھلوں اور سبزیوں میں یہ کچھ آپ کو مل جائے گا۔ ایکسرسائز ضرور کریں اور ڈی سٹریس ہو، اپنے آپ کو سٹریس میں، ٹینشن میں، پریشانیوں میں، نفسیاتی مسائل میں نہ رکھیں، حال میں جینا سیکھیں۔ جو جتنا نفسیاتی طور پہ کمزور اور جھنجھلایا ہوا ہوگا اتنی اس کی قوت مدافعت کم ہوگی۔ اور یہ سونے کا خاص خیال رکھیں، کہا جاتا ہے کہ جو انسان پراپر نیند نہیں لیتا اس کا دماغ اس کے اپنے بنائے ہوئے کچرے میں ڈوب جاتا ہے اور پھر پرابلم ہوتی ہے۔ ہائیڈریٹ زیادہ پانی پئیں، خاص طور پہ اگر پسینہ اور ایکسرسائز آپ کرتے تو پئیں، اور اگر نہیں بھی کر رہے تب بھی پانی ضرور زیادہ سے زیادہ پئیں۔ یہ یاد رکھیے کہ بہترین قوت مدافعت ایک اچھے اور جسمانی طور پہ مضبوط جسم کے لیے ضروری ہے۔ اپنی امیونٹی پاور کو مضبوط رکھیے، انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے کتاب کا تعارف۔ سیگمنٹ ہے جی کتاب کا تعارف۔ فرسٹ آف آل ٹیل می ون تھنگ، ڈو یو نو دا امپورٹنس آف اسٹوری ٹیلنگ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہانی سنانے کی کتنی اہمیت ہے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی بات کو سمجھانا ہو تو کہانی کا انداز اگر اختیار کیا جائے تو اس کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بالخصوص بچوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ان کے لیے تو کتاب ایک بند کلے کی طرح ہے، ایک ٹریجر چیسٹ ہے، ایک خزانہ رکھنے والا صندوق ہے، کیونکہ وہ اندر جا نہیں پا رہے۔ آپ کسی بچے کو کہانی کی کتاب پکڑا کے چلے جائیں اور واپس آ کے پوچھیں، بچہ کہے گا جی مشکل تھی، الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، بس بھول بھلائیوں کے اندر کتاب کا جو میسج تھا مجھ تک نہیں پہنچا۔ تو اب دیکھیے یہ جو تالا کیسے کھلے گا اس صندوق کا جس میں ہیرے جواہرات پڑے ہیں، ایسے نکات ہیں جو بچوں کو سمجھانے ضروری ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑا استاد یا والدین، بڑا بھائی وغیرہ وہ بچوں کو وہ کہانی پڑھ کے سناتے ہیں۔ بالخصوص بیڈ ٹائم سٹوریز کا ٹرینڈ تو پوری دنیا میں ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کہانیاں سنائی جائیں۔ کین وی شیئر ود یو دا بیسٹ چوائس؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بہترین چوائس جو کہانی میں ہو سکتی ہے، یہ بچوں کی سچی کہانیاں۔ اس کے ہم 3 والیومز لے کر آ چکے ہیں، ویسے 5 اس کے والیومز ہمارے پاس موجود ہیں، 5 مختلف والیومز اس کے موجود ہیں، پارٹس ہیں 5۔ یہ بچوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، بہترین کلر ہے جی، بہترین اس کے صفحات ہیں، ہائی کوالٹی پیپرز ہیں، بٹر پیپرز کے ساتھ اس کو ماشاءاللہ بنایا گیا ہے، اور اس میں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری پکچرز بھی ڈالی گئی ہیں جو کہ بچوں کے لیے ایک آئی کیچنگ چیز ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امیر اہل سنت کا انداز تحریر تو کیا ہی بات ہے۔ یہ کتابیں ہیں جی نور والا چہرہ اور جھوٹا چور، دودھ پیتا مدنی منا، فرعون کا خواب، اور ماشاءاللہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ اب یہ جو کتاب ہے نور والا چہرہ، الحمدللہ اس کتاب میں جو میسج دیا جا رہا ہے وہ نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ میسج ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بیان۔ کتنے انتہائی انداز سے اور بہترین انداز سے اس کا میسج دیا جا رہا ہے، اور زبردست تربیت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہے، میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے معجزات بتائے گئے۔ اب دیکھیے جب بچہ ان باتوں کو پڑھتا ہے، انتہائی آسان انداز سے ان کو بتایا گیا، تو آج کل جو ہر طرف ایک سپر ہیرو کا کانسیپٹ موجود ہے،
تو بچہ جب پڑھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے واقعی میرے آئیڈیل کون ہے اور مجھے کن کے پیچھے چلنا ہے، اور وہ کون ہیں جو کہ الحمدللہ اللہ کی عطا سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کو سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے اور مزید عقیدت اس کی بڑھتی ہے، اور کیسا عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آپ ڈیپ ڈاؤن جا کر دیکھیں تو کتنی پیاری یہ نعمت ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب آپ لیتے ہیں 15-20 روپے کی، اور اس کتاب کے ذریعے کتنا بہترین لیسن ہماری آئندہ آنے والی نسل کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تو ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے، اور آپ کے حسن و جمال کا بیان جب بھی کیا جاتا ہے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ بیان طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک اثاثہ ہے، اور یہ باپ اپنے بچوں کو جو بہترین چیز دے کر جا سکتا ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال جائے۔ اور پھر فرعون کا خواب، یہ بھی بڑی پیاری سیریز کی کتاب ہے، اس میں اللہ عز و جل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علی نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ کس طریقے سے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو صندوق میں ڈال دیا، وہ صندوق بہتا بہتا پھر کہاں پہنچا، کس انداز سے فرعون جو مارنے کے در پہ تھا اسی کے گھر میں اللہ کے نبی کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر امیر علیہ سنت ساتھ ساتھ اصلاح بھی فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کتاب میں کولڈ ڈرنکس کے نقصانات کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ میڈیکل ریسرچ بیان کی گئی ہیں۔ واقعی عادتیں تو بچپن میں پکی ہوتی ہیں، اور جب عادت پکی ہو جائے، ڈل جائے، تو پھر اس کے بعد وہ عادت زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو بچپن میں ہی اگر بچوں کو ہم سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے کہ کولڈ ڈرنکس کا کتنا نقصان ہے، تو امید ہے کہ بچے پھر اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر امیر سن کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، کیا آپ بوتل شوق سے پیتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ٹھہریے، پہلے اس کی تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈال لیجئے، پھر وہ فیصلہ کیجئے جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ بوتل کا ایک بڑا جز مٹھاس ہے۔ مٹھاس یا تو چینی سے حاصل کی جاتی ہے یا سکرین سے، جو کہ سفید رنگ کا مصنوعی سفوف یعنی نقلی پاؤڈر ہے، اور چینی سے تقریباً 300 سے 500 گنا میٹھا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے امیر علیہ سنت بتاتے ہیں کہ اس سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، کولڈ ڈرنک سے ہاضمے کی بربادی ہو جاتی ہے، کولڈ ڈرنکس کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور پھر بیٹا ہو تو ایسا، یہ بھی بڑا زبردست رسالہ ہے، اسی کی سیریز کا ہے۔ اور اب چونکہ بڑی عید کی آمد ہے، عید قربان کی، تو قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہر طرف جانور ہی جانور کھڑے ہیں، کتنا ایک بہترین موقع ہے بچے کو یہ کانسیپٹ دینے کا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ، پورا واقعہ جو کہ کتنی دفعہ سنایا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہے، کیونکہ قربانی اتنی بڑی ہے کہ آج ہر زبان پہ اس کا چرچا ہے۔ تو آسان الفاظ میں اس رسالے میں یہ جو ہے بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے قربانی دی، بیٹا ہو تو ایسا میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمال اطاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو ہستی ہے یقیناً وہ ہمارے آقا میٹھے سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر ٹافیاں اور گولیاں کھانے کے نقصانات پر بات کی گئی ہے کہ لکھا گیا ہے کہ 17 قسم کی بیماریوں کا خطرہ ہو جاتا ہے اگر ٹافیاں اور گولیاں زیادہ کھائی جائیں۔ اسی طرح دودھ پیتا مدنی منا، یہ بھی ایک شاہکار رسالہ ہے، اس میں دودھ کے حوالے سے بچوں میں عام طور پہ کبھی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دودھ نہیں پی پاتے، اور اس دودھ کے حوالے سے بچوں میں کیا کیا فوائد ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ جھوٹا چور، یہ بھی بہت بہترین رسالہ ہے، بچوں میں عام طور پہ جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے، امیر علیہ سنت انتہائی اچھے انداز سے بچوں کو جھوٹ کے نقصانات ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹا انسان، اس کی کریڈیبلٹی کس طرح لوز ہو جاتی ہے، کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا، اور ساری زندگی وہ انسان ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ تو یہ ساری کتابیں جی فوراً آپ خرید فرمائیں، یہ بچوں کی سچی کہانیاں مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، روزانہ بچوں کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے سنائیں، پھر بچوں سے خود پڑھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے ٹیسٹ لیں اور پوچھیں آپ نے کیا پڑھا، بچوں کو یاد رہے گی یہ بات،
بہت بڑا اثاثہ ہے جی. بچے جو سیکھ لیں گے آپ سے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. آئیے اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نام ہے سافٹ سکلز. سیگمنٹ ہے سافٹ سکلز اور آج ٹاپک ہے ڈیسیژن میکنگ. فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنا. انسان زندگی میں فیصلے کرتا ہے. کچھ چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں, کچھ بڑے فیصلے ہوتے ہیں, کچھ فیصلے فوراً کرنے ہوتے ہیں, جیسے میڈیکل ایمرجنسی, کون سی دوائی دینی ہے, ٹیکا لگانا ہے, سرجری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اور یہ فوری فیصلے اگر لیٹ ہو جائیں تو زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں جن میں ٹائم مل جاتا ہے مشورہ کرنے کا, اور وہ فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیکس ٹائم, ڈیلیبریشن, اور لوگوں کو بٹھا کر سمجھنا, سارے پروز اینڈ کونز کو, حقائق کو مد نظر رکھ کے کرنا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے. مشورے کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان سے مشورہ کرے اللہ تعالیٰ اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے. سو ڈیسیژن میکنگ از اے کمپلیٹ پروسیس. مختلف انسانوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں. پہلے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں, اس کا بھی ایک مکمل نظام ہوتا ہے. اسٹیٹسٹکس اس کا ایک شعبہ ہے. پرائمری ڈیٹا کلیکشن, سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن, پورا اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں. مختلف الٹرنیٹیوز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام کر لیں تو یہ نتیجہ نکلے گا, اس کے برعکس اگر یہ کام کر لیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. ساری باتوں کو دیکھ کر پھر جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ذاتی زندگی میں, کمپنی پر, معاشرے پر, ملک پر, ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یعنی فیصلے کرنے میں ایک اہم چیز وہ کنفلکٹ ہے, اختلاف. پازیٹیو کنفلکٹ لیڈز ٹو اے بیٹر ڈیسیژن. اگر اختلاف مثبت ہوگا تو فیصلہ اچھا ہوگا. اختلاف کا مطلب لڑائی نہیں ہوتا, اختلاف کا مطلب ہوتا ہے اپنی رائے پیش کرنا جو کہ دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم سب مختلف ہیں. مختلف ماحول میں ہم نے پرورش پائی, مختلف ہمارے تجربات ہیں, مختلف تعلیمی اداروں سے, مختلف اساتذہ سے ہم نے پڑھا. تو جب یہ چیزیں مختلف ہیں تو رائے بھی مختلف ہوگی. تو اگلے کو چاہیے کہ دوسرے کی رائے کا احترام کرے, اور اگر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو اس سے ضرور سیکھے. اگر سب یہ چاہتے ہیں کہ نظام کی بہتری ہو تو سب کی رائے کا احترام بڑا ضروری ہوگا. ویسے بھی انہیں بگ پکچر تمام انسان زندگی میں چھوٹے فیصلے تو کرتا ہی رہتا ہے. کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کہاں جانا ہے, تو کون سی کتاب پڑھنی ہے. اب بعض فیصلے ہم عادتاً کر رہے ہوتے ہیں, عادت ہوتی ہے, اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا. مسواک شریف کرنی ہے, ٹوتھ برش کرنا ہے, جوتا پہننا ہے, سلام کرنا ہے, کھانا کھاتے ہوئے کیا انداز اختیار کرنا ہے. All these things are habit. We are making decisions, but we are not pondering on it. We are not doing the decision making process. ہم وہ پورا عمل نہیں کر رہے کیونکہ ایک دفعہ ہم نے وہ عمل کر لیا ہوا ہے اور اب وہ چیز ہماری عادت بن گئی ہے, تو اب وہ فلو میں چلتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں بڑوں سے فیصلہ کروانا اور بڑوں کی رائے کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے. یاد رکھیے جس رستے پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں اس رستے پر ہمارے بڑے پہلے ہی جا چکے ہیں. انہیں پتا ہے کہاں پر کھڈا ہے, کہاں پر سپیڈ بریکر ہے, کہاں پر باغات ہیں, کہاں پر تیز طوفان ہے, تو اس رستے کا ان کو پتا ہے. تو آپ فیصلہ کرنے سے پہلے بڑوں کی رائے کا احترام کیجئے, بالخصوص والدین, اساتذہ. جب آپ ان کی رائے لیں گے آپ کا فیصلہ اچھا ہوگا. آپ نے پروگرام دیکھا, معلومات ہے کچھ خاص, مدنی چینل دیکھتے رہیے. معلومات ہیں کچھ خاص, انبیاء کے واقعات, ایک نئی ہوگی